ملکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا حکومت خطرات کا شکار ہو رہی ہے، کیا حکومت کی بنیادوں میں ڈالا گیا اتحاد کمزور پڑ چکا ہے، ایک کے بعد دوسرا اتحادی حکومت سے ناراض ہو رہا ہے، کھلم کھلا تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اپنی ناراضی دکھائی جا رہی ہے، بیانات دیے جا رہے ہیں۔ بی این پی مینگل کے بعد حکومت کی اہم اتحادی جماعت قوف لیگ بھی حکومت سے دوری اختیار کر چکی ہے۔ علیحدگی کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن علیحدگی دکھائی ضرور دی جا رہی ہے۔ عدم اعتماد کی شکایات کی جا رہی ہے، مشاورت نہ کرنے کا گلہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں اتحادیوں کو دوپہر کے کھانے پر بلایا تو مسلم لیگ قوف اس میں شریک نہ ہوئی۔ دیگر تمام اتحادی جماعتیں اس سہرانے میں شریک ہوئیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد شریک ہوا، بلوچستان عوامی پارٹی شریک ہوئی، جی ڈی اے کا وفد بھی شریک ہوا، لیکن قوف لیگ شریک نہ ہوئی۔ ایسا دوسری بار ہوا ہے، اس سے پہلے 28 جون کو بھی قوف لیگ وزیر اعظم کے عشائیے میں شریک نہ ہوئی تھی۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو اتحادی اس سہرانے میں شریک ہوئے انہوں نے بھی شکایات کے ڈھیر لگا دیے، ترقیاتی فنڈز اور میگا پروجیکٹس نہ دینے کا شکوہ کیا گیا۔ قوف لیگ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ صرف مرکز میں ہی نہیں بلکہ پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی اتحادی ہے، لیکن اسے شکایت ہے کہ وزیر اعظم مشاورتی عمل میں اس کے رہنماؤں کو شریک نہیں کرتے۔ وزیر اعظم لاہور آتے ہیں تو قوف لیگ کی قیادت سے ملتے بھی نہیں ہیں۔ قوف لیگ کی جانب سے شکایات کا کھلم کھلا اظہار کیا جا رہا ہے، عدم توجہ کا گلہ کیا جا رہا ہے۔ طارق بشیر چیمہ نے کیا کہا؟ حکومت کا اطلاع ہے، نئی حکومت آنے والی۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنا، کسی نے ہم سے نہیں مشاورت کی۔ کتنا بڑا ڈیسیژن تھا پنجاب میں، ہم ان کے اتحادی ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب ہر ہفتے لاہور جاتے ہیں، وہ آج تک ان کو ٹائم نہیں ملا کہ وہ ہماری قیادت سے ملاقات کر سکیں، ان کو مشاورت نہ بھی کریں، انہیں کم از کم اعتماد میں لے لیں۔ قوف لیگ کے رہنما مونس الہی کا ٹویٹ بھی بہت معنی خیز ہے۔ انہوں نے لکھا، ہمارا پی ٹی آئی سے اتحاد ووٹ کی حد تک ہے، ہمارے معاہدے میں وزیر اعظم عمران خان کے کھانے کھانا شامل نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی بھی ماضی میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اتحادیوں کو سوکن کے طور پر ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ جن کے ساتھ چل رہے ہیں کم از کم ان پہ اعتماد کے ساتھ چلیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر وقت اتحادیوں کے اوپر شک کی نظر سے دیکھا جائے، اتحادیوں کو اپنا سمجھ۔ جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے شکایت بھی کی تھی کہ ماضی میں ان کی جماعت کے لوگوں کو قوف لیگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ میں جملے کی تصحیح کرتا چلوں، قوف لیگ کے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا، یہ مقصد تھا۔ تاہم ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں، قوف لیگ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، جہاں زیادتی ہوئی منا لیں گے۔ ایک اہم اتحادی ہے اور چھوٹے موٹے گلے شکوے، ہم سارے ایک خاندان ہیں، خاندان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی گلے شکوے ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کو مل کے باہمی مشاورت سے دور کر لیا جاتا ہے، تو کوئی ایسا ایشو نہیں۔ حکومت کے ایک اور اتحادی اختر مینگل تو اب باقاعدہ اپوزیشن میں شامل ہو چکے ہیں اور حکومت گرانے کی باتیں کرنے لگے۔ یہاں پر ایک اور تصحیح کرتا چلوں، یہ بیان جو طارق بشیر چیمہ صاحب سے منسوب کیا گیا کہ حکومت کا اب چل چلاؤ ہے، یہ بیان طارق بشیر چیمہ صاحب نے نہیں دیا۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، اگر حکومت سے دوریاں مزید بڑھ گئیں تو کیا قوف لیگ بھی بی این پی مینگل کی طرح حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور اگر ایسا کرتی ہے تو کیا تحریک انصاف کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ پارٹی پوزیشن پر نظر ڈالیں تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس 156 نشستیں ہیں۔ قوف لیگ کی 5 نشستوں کے ساتھ حکومت کے پاس ایم کیو ایم کے 7، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 3، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5، عوامی مسلم لیگ اور جمہوری وطن پارٹی کے ایک رکن کی حمایت حاصل ہے۔ یوں حکومتی ارکان کی تعداد بنتی ہے 178 اور قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت بنتی ہے 172۔ اس کا مطلب ہے حکومت صرف 6 اضافی ووٹوں کے سہارے اپنی اکثریت قائم رکھے ہوئے ہے۔ اگر قوف لیگ کے 5 ممبر حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے تو وہ اچھی خاصی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اسی طرح پنجاب میں تحریک انصاف کی 181 نشستیں ہیں، اسے قوف لیگ کے 10 ممبران کی حمایت حاصل ہے۔ یوں حکومت کے کل ووٹ 191 بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نواز کی 165 اور پیپلز پارٹی کی 7 نشستیں ہیں۔ اس طرح اپوزیشن کے پاس 172 ووٹ بنتے ہیں۔ اگر 4 آزاد اراکین بھی ساتھ مل جائیں تو 176 ووٹ بنے، یعنی پنجاب میں تمام اپوزیشن مل کر حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ لیکن قوف لیگ کے 10 ووٹ بھی اپوزیشن کے پاس چلے گئے
تو پھر حکومت کے لیے خطرہ ہے. تو کیا تحفظات کا اظہار کرنے والی قوف لیگ حکومت سے الگ ہونے کا سوچ بھی سکتی ہے؟ اس سلسلے میں طارق باز صاحب نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. پنجاب کے اتحاد سے علیحدہ ہوں گے؟ چیلنج بنیں گے ان کے لیے؟ ہم کسی اتحاد سے بھی علیحدہ نہیں ہوں گے، نہ پنجاب کے نہ مرکز کے. اور ناظرین، آج کے تحفظات کی اندرونی کہانی کیا ہے، پوچھیں گے سما ٹی وی کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے. عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ اندر کی بات کیا ہے؟ آج جو بیٹھک ہوئی اس میں کیا قوف لیگ کو مس کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے؟ دیکھیں علی بھائی، آج یہ ایپیسوڈ اس طرح سے شروع ہوا کہ صبح 10 بجے میں نے جو قوف لیگ کے ایک وزیر ہیں ان کو میں نے فون کیا اور پوچھا کہ کیا آپ آج جو وزیر اعظم کی طرف سے زورانہ دیے جا رہے ہیں اس میں شرکت کریں گے؟ تو پہلے تو انہوں نے مجھے مذاقاً کہا کہ ہاں ہم پورا جو ہمارا گروپ ہے وہ بھرپور طریقے سے شرکت کرے گا، اور پھر ایک دم وہ ہنسے اور انہوں نے ایک دم ہی مجھے اس بات پر متفق کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہم شرکت کریں گے؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ شرکت کریں گے. اور یہی ہوا کہ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں جی ہم آج بالکل بھی شرکت نہیں کریں گے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس کی وجوہات جب یہ زورانہ شروع ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی نئی چیز اور کوئی نئی بات آج وہ بتائیں گے کہ ہمارے کیا ریزرویشنز ہیں. لیکن جب میں ان کے پاس گیا، جب زورانہ شروع ہوا، تو ویسے ان کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ہمارے سے کمٹمنٹ کی تھی جب یہ حکومت بنی تھی، اس کے بعد ہمارے ساتھ کئی کمٹمنٹس کی گئیں. مونس الہی صاحب کی وزارت کے حوالے سے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی، پھر جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی چیئرمین شپ کے حوالے سے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. لیکن علی بھائی یہ اس پروگرام کے اندر آپ اس خبر کو ضرور ہائیڈ لائٹ کریں کہ کیا اس کے علاوہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے قوف لیگ بہت ناراض ہے. یہ میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خبر بھی ہے کہ جب بھی پرائم منسٹر آف پاکستان لاہور جاتے ہیں، یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جب بھی پرائم منسٹر آف پاکستان لاہور جاتے ہیں تو جو قوف لیگ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو اپنے خصوصی لوگ ہیں لاہور کے اندر ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو دبائیں، مختلف اداروں سے دبائیں یا خود ان کو دبائیں. تو یہ مین بیسک وجہ ہے جو کہ تحفظات سے اب ناراضگی، اور ناراضگی سے بہت آگے یہ بات نکل گئی ہے. وقتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو قومی ایشو ہوتا ہے جس میں چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن ہو یا فیٹف کا معاملہ ہو، مسلم لیگ قاف جو ہے وہ نیشنل ایشو کے اوپر تو حکومت کا ساتھ دیتی ہے، لیکن ایسے کئی زورانے اور ایسے کئی کیبنٹ میٹنگز جو ہیں وہ گزر چکی ہیں جس میں قاف لیگ نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس میں شرکت نہیں کی. پھر زورانہ شروع ہوتا ہے، زورانے کے اوپر ہم جب یہ زورانہ ختم ہوتا ہے تو مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج قوف لیگ کی کمی محسوس کی ہے یا نہیں کی. یہ میں نے 2-3 لوگوں سے ویسے آف دا ریکارڈ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے قوف لیگ کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا، لیکن اس زورانے کے اندر آپ دیکھیں جو حکومت کے اتحادی تھے جس میں جی ڈی اے ہے، اپنے پیر پگاڑا صاحب کے صاحبزادے تھے، شاہزین بگٹی تھے، حکومت کی طرف سے بابر امان صاحب تھے، فواد چودھری تھے، شاہ محمود قریشی تھے. اس میں بھی آج مہنگائی کے اوپر بھی شکوے شکایات ہوئے. ساتھ ساتھ جو نیشنل ڈائلاگ کی کسی نے بات کی کہ کیا اپوزیشن کے ساتھ ہم نیشنل ڈائلاگ نہیں کر سکتے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جب نیشنل ڈائلاگ کی بات آتی ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ این آر او کا تقاضا کرتی ہے، میں کسی صورت بھی ان کو این آر او نہیں دوں گا. ساتھ نہیں، لیکن صاحب یہ بتائیے شکایات تو دیگر اتحادیوں نے بھی کی، پیر پگاڑا صاحب نے بھی کی کہ آپ ہم سے اتحادیوں جیسا سلوک نہیں کر رہے ہیں، ایم کیو ایم نے بھی کی، تو کیا ان کی شکایات کو بھی وزیر اعظم نے سنجیدگی سے نہیں لیا؟ دیکھیں کراچی کے حوالے سے تو عمران خان صاحب بہت سیریس ہیں. یہ سیکنڈ میٹنگ تھی ایم کیو ایم کی جس میں انہوں نے لاپتہ لوگ جو ان کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں ان کو آج ایک بار پھر دہرایا کہ ابھی تک وہ مقدمات ختم نہیں ہو رہے. کراچی کے مسائل ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. اگر ہم جی ڈی اے کی بات کریں علی بھائی تو جی ڈی اے کا کوئی سٹیک نہیں ہے کراچی میں. فہمیدہ مرزا تو خود پوائنٹ سکورنگ کے لیے کراچی
के ऊपर बात करती हैं कि कराची सिंध हुकूमत हमारे मसले हल नहीं करती, हालांकि वो फेडरल के अंदर बैठी हुई हैं। असल मसला है एमक्यूएम का, क्योंकि एमक्यूएम एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है कराची के अंदर। उनके मसाइल की जहां तक बात है, उनके मसाइल बहुत जेन्युइन है और उनको कंसिडर भी किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पिछली मीटिंग में फरूक नसीम साहब को भी कहा था कि इन मामलात को फौरी तौर पर देखें और कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करें। जहां तक शाहजेन बुख्ती का मामला है या सीएम बलोचिस्तान का मामला है, उन्होंने बलोचिस्तान की हद तक तो बात की। फहमीदा मिर्जा जो खुद फेडरल मिनिस्टर है, लेकिन आपको पता है खुद के पीपल्स पार्टी के साथ उनका कहां से मसला शुरू हुआ और अब उनका क्या मसला है। तो फहमीदा मिर्जा की तरफ से तो मैं इसको समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड्स बैशिंग है या पॉइंट स्कोरिंग है, या वो कराची के ऊपर अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहती है। ठीक है, वक्फा लेके नाज़रीन यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास, आपने हमें अपडेट किया। वक्फे के बाद आपको बताएंगे अमरीकी इंतखाब इस वक्त ताखीर का शिकार क्यों है, कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां के रिजल्ट्स आना बाकी हैं। बराह रास्त अमरीका के सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीका के सदारती इंतखाबात मुतनाज़ हो चुके हैं। जो बाइडन व्हाइट हाउस से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर रह गए हैं और उनके मुखालिफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमात का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। वोटों को मशकूक करार दिया गया है, अदालत जाने का ऐलान कर दिया गया। फॉक्स न्यूज़ और एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। इस तरह उनको फतह के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार है। डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स के साथ कहीं पीछे हैं। इसी वजह से जो बाइडन अपनी फतह के लिए पुरुमीद है। आग के जरिए मौसूल होने वाले वोटों की वजह से तनाज़ा ताखीर का शिकार हो चुका है, नताइज ताखीर का शिकार हो चुके हैं। इसी वजह से शकुक व शुबात भी बढ़ रहे हैं। बहुत सी रियासतों में इंतखाबी रोज़ उसके 3 दिन बाद तक डाक के जरिए मौसूल होने वाले वोट गिनने की इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि वो वोट 3 नवंबर को पोस्ट किया गया हो। ट्रंप कहते हैं ये वोट न गिने जाएं। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में वोटों की गिनती चैलेंज कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम रियासत जॉर्जिया के कुछ इलाकों में वोटों की गिनती रुकवाना चाहती। दूसरी जानिब ट्रंप के मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन कहते हैं अभी इंतखाब खत्म नहीं हुआ जब तक पोल होने वाले तमाम वोट्स गिन नहीं लिए जाते। ये सिलसिला जारी रखा जाए। नाज़रीन, वोटों की गिनती की जाए या फिर रोक दी जाए, ये मामला एक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर चुका है। पोल किए गए वोटों पर भी सवाल उठा दिए गए हैं। ट्रंप के वकील तो खलाई मखलूक का जिक्र करने लगे हैं। वोटों पर शुकूक व शुबात का इज़हार करते हुए कहा है हो सकता है मरीख से कोई आकर वोट डाल गया हो। वोटों की गिनती में फ्रॉड का इल्जाम लगाकर रिपब्लिकन्स ने 3 रियासतों में अदालतों से रुजू कर लिया है। रिपब्लिकन पार्टी ने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया में वोटों की गिनती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ये शिकायत की है कि इसके नुमाइंदों को वोटों की गिनती के मकाम तक रसाई नहीं दी जा रही। ट्रंप के हामियों ने डेट्रॉइट और फीनिक्स में वोटों की गिनती के मराकज़ का घेराव किया। मिशिगन और एरिज़ोना के इलेक्शन सेंटर्स के बाहर भी ट्रंप के हामियों ने दावा बोल दिया। एरिज़ोना की एक काउंटी में तो हालात इतने खराब हो गए कि गिनती का अमल ही रोकना पड़ा। के इन इल्जामात के बाद कई इलाकों से कशीदगी की इतलात मौसूल हुई हैं। ट्रंप के हामी सड़कों पर निकलकर नारे लगा रहे हैं कि गिनती रोक दी जाए। जानिब बाइडन के हामी भी जारहियत पर आमादा हैं। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कुछ शहरों में दोनों जमातों के हामियों में झड़पें भी हुई हैं। न्यूयॉर्क में तो मुजाहिरीन को पुलिस से गिरफ्तार भी किया। आगे क्या होगा अगर ट्रंप ने नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया या अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया, तो फिर मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? ये सब अहम सवाल हैं। हम ट्रंप के मुशीर साजिद तारिक से भी पूछेंगे, लेकिन इस वक्त अमेरिका में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे अमेरिका में मौजूद सहाफ़ी साकिब तनवीर से। साकिब, ये बताइएगा कि इस ताखीर में अभी कौन कौन सी स्टेट शामिल है? काउंटिंग का प्रोसेस तो अभी चल रहा है, लेकिन अगर चैलेंज कर देते हैं ट्रंप, जैसे कि उन्होंने कहा था वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर क्या सूरत इख्तियार करेगा अमेरिकी इंतखाब? देखिए, जिन स्टेट्स में अभी तक जो है वो रिजल्ट्स आना बाकी हैं, उसके अंदर जो सर फहरिस्त है वो पेंसिल्वेनिया है, एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, निवाडा है। अगर जो बाइडन को ये इलेक्शन जीतना है तो उन्हें 2 रियासतों की जरूरत है, एरिज़ोना और निवाडा के अंदर जो है वो रिजल्ट के अंदर टाइम जो है वो लग सकता है। कुछ रिजल्ट जो है वो आज रात तक आ जाएंगे और कुछ रिजल्ट जो है वो कल तक एक्सपेक्टेड है। पेंसिल्वेनिया के अंदर मजीद 2 दिन और लग सकते हैं। और जो
जॉर्जिया की रियासत है उसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि आज रिजल्ट आ जाए. अगर जॉर्जिया का रिजल्ट आज सामने आ जाता है और अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो उनकी जीत जो है वो ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएगी. इसके अलावा जो यहाँ पर इस वक्त अमूमी सूरत हाल है, जो इलेक्शंस की सूरत हाल है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वोट को चैलेंज कर रहे हैं, उसके अंदर उसमें जो मेन इशू है उन्होंने चैलेंज किया है काउंटिंग को. अब काउंटिंग को जब वो चैलेंज कर रहे हैं तो काउंटिंग को चैलेंज करना यहाँ पे जो कानूनी माहिरीन है वो कहना है थोड़ा सा एब्सर्ड है, क्योंकि काउंटिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता. आप जो टोटल जो रिजल्ट होता है उसको रिकाउंट करवा सकते हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिकाउंट का भी कहा है और साथ अभी उनकी जो है वो कुछ देर पहले उनकी जो है वो ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गिनती को रोका जाए. तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूरी कोशिश ये है कि गिनती को रोका जाए, क्योंकि इस वक्त वो लीड में है और अगर पोस्टल बैलेट्स की गिनती को रोक दिया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत जाएंगे. और अगर वो गिनती जारी रहती है तो कभी इम्कान है कि जो बाइडेन जो है ये इलेक्शन जीत जाएंगे. जी मैं समझा नहीं. अगर तो मेल बैलेटिंग यानी पोस्टल बैलेटिंग अगर जारी रहती है तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का है ज्यादा इम्कान, आप ये कह रहे हैं? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अगर पोस्टल बैलेट्स की गिनती जारी रहती है तो जो बाइडेन ये इलेक्शन जीत सकते हैं. ये जो है वो 70% एक्सपेक्टेशन है ये, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स के अंदर जो है वो डेमोक्रेट्स के वोट्स जो है वो 60 से 70% है, जबकि रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने इलेक्शन डे को वोट कास्ट किया था. तो अभी अगर आपको कहीं पर आपको डोनाल्ड ट्रंप की लीड नजर आ रही है वो इसीलिए है क्योंकि जो इन पर्सन वोटिंग की गई थी उसके रिजल्ट्स पहले जो है वो काउंट किए गए हैं. अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो पोस्टल बैलेट्स हैं जिसके अंदर डेमोक्रेट के वोट ज्यादा है. जी अच्छा, अब साकिब साहब, इन केस अगर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं तो क्या मुतवक्के इसके इम्कानात हो सकते हैं कि क्या काउंटिंग रुकवाई जा सकती है? क्या पॉसिबल है? सुप्रीम कोर्ट क्या आइन में रहते हुए, अमेरिकी आइन में रहते हुए क्या ऑर्डर पास कर सकता है? देखिए, जो ये काउंटिंग के जो कवानीन है ये हर रियासत के अपने हैं, हर रियासत के अपने मुख्तलिफ कवानीन है. जैसे मैं आपको फ्लोरिडा का बता सकता हूँ कि फ्लोरिडा का कानून ये था कि जैसे जैसे पोस्टल बैलेट्स आते हैं उन्होंने काउंट करना शुरू कर दिए थे, इसीलिए सबसे पहले जो रिजल्ट है हमारे पास फ्लोरिडा का आया था. जो पेंसिल्वेनिया का कानून है वो ये है कि इलेक्शन डे से पहले जो है वो काउंटिंग शुरू नहीं हो सकती, इसी वजह से जो है वो पेंसिल्वेनिया के अंदर जो है वो अभी टाइम लग रहा है. अब ये तमाम रियासतों के अपने कवानीन है. यहाँ के जो कानूनी माहिरीन है इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उन रियासती कवानीन को जो है वो उनको ओवरटर्न किया जा सके. इलेक्शन से पहले कोशिश की गई थी, जो है वो एक अदालत से रुजू भी किया गया था रिपब्लिकन्स की तरफ से कि जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग है इलेक्शन डे के बाद उसको रोका जाए, बट उसको ओवरटर्न कर दिया गया था, उनकी बात नहीं सुनी गई थी. और अभी भी तवक्को यही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनका साथ ना दे. बट डोनाल्ड ट्रंप की जो उम्मीद है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेज हैं उनमें से 3 उनके अपॉइंटी हैं और 9 में से 6 जो है वो कंजर्वेटिव्स हैं. उनमें से एक जज जो है वो थोड़ा सा उन्होंने जो है वो पिछले दिनों में जो है वो लिबरल्स का साथ दिया है. बट डोनाल्ड ट्रंप के पास 5 जजेस ऐसे हैं जो कि जरूरी हैं उनको जिताने के लिए. बट यहाँ पर एक कैवियाट ये है कि बहुत मुश्किल होगा कि कोई कानूनी तौजीह की ढूंढी जाए उन जजेस के लिए. और जो है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो इस हवाले से साथ नहीं खड़ी जो है वो नजर आ रही. ठीक है साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे. चलते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ साहब की तरफ. साजिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का. साजिद साहब, आप आपका स्टांस क्या है एग्जैक्टली कि जो पोस्टल बैलेटिंग है उसकी काउंटिंग आप रुकवाना क्यों चाहते हैं? किस लिहाज से और किस बुनियाद पर आपको उसमें धांधली का खदशा है? देखिए, आप ज्यादातर न्यूज आउटलेट उसको कवर नहीं कर रहे हैं. कल मिशिगन में एक यूएस पोस्टल सर्विस का एम्प्लॉई है, वो वादा माफ गवाह बन चुका है, उसको यहाँ पे विसल ब्लोअर कहते हैं. वो निकला, उसने कल कहा है कि उन्हें वर्बल इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि 4 नवंबर के बैलेट्स को हाथों से स्टैंप लगा के 3 नवंबर की उनको मेल में दोबारा डाला जाए. एक और अब से थोड़ी देर पहले नवाडा में, जिसको स्टेट को ये फिर बाइडेन अपने जिम्मे ले रहा है, एरिजोना भी उनके खाते में डाले जा रहे हैं लोग. नवाडा में अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें बताया गया है कि कई सिटीजन्स जो पोलिंग स्टेशन पे गए हैं उन्हें बताया गया कि आपके पोल तो पहले ही आपके पोल पहले कास्ट हो चुके हैं. एक बंदे के घर में 18 बैलेट्स जो है वो मेल किए गए हैं. और उसके बाद ये बताना चाहूंगा आपको कि नॉर्थ कैरोलिना जो कि एक की स्टेट थी, वहां पे सिर्फ 50,000 वोट रह चुके हैं गिनती होने वाले, लेकिन वहां का रिजल्ट होल्ड कर लिया गया है. लोग उसके लिए क्वेश्चन मार्क है. जो आपने एक एरिजोना स्टेट जो है वो भी लोगों ने जो बाइडेन को दे दी है. वहां अभी एक रेड काउंटी जिसमें 3.5 लाख से 5 लाख वोट डोनाल्ड ट्रंप साहब के हैं, वो भी काउंट नहीं हुआ है. तो असल में ये
एक सोचे समझे मंसूबे की तरह इस चीज को, ये पूरी मशीनरी नहीं तो तारड़ साहब ये कौन करवा रहा है? देखिए इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, इंतजामिया उनके पास है। अच्छा कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो फ्लिप स्टेट साबित हुई हैं, तो वहां पर कौन करवा रहा था ये सब कुछ? सर एक मैं गाइड करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, जो इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट मैटर होते हैं, और जहां पे डेमोक्रेट गवर्नर और डेमोक्रेट मेयर्स हैं, वो इस वक्त इस तरीके से अमेरिका को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, आप सोच नहीं रहे। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, पोर्टलैंड जल रहा है इस वक्त, जहां पर पहले आपका गवर्नर था, आप वहां से डेमोक्रेट जीत गया, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क बोर्डेड अप है, जलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा बिल्कुल, क्योंकि मैंडेट वो CNN के मैंडेट में नहीं आता। इस वक्त लग रहा है कि जो बाइडेन बैलेट पर नहीं है, CNN बैलेट पे है। 2016 से एंटी ट्रंप कैंपेन चला चला के CNN जर्नलिज्म छोड़ के सियासत में आ चुका है, और ये बिल्कुल उसी के रिजल्ट निकल रहे हैं। मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया इससे मथा लगाना आसान नहीं है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट चला रहे थे, पहले 2 साल उनको रशियन क्रूजन में फंसा के रखा गया, फिर उन्होंने करप्शन पे हाथ डाला तो वो जमहूरियत खतरे में हो गई, उनको इम्पीचमेंट में बिजी कर दिया गया। ये जमहूरियत को खतरा है यहाँ पे। अच्छा तो क्या निवाडा क्यों रुका हुआ है? निवाडा की काउंटिंग क्यों नहीं होकर दे पा रही सर? क्योंकि वो शायद निवाडा फैसला कर दे कि आखिर कौन जीत रहा है, तो वो क्यों होल्ड पे इतनी देर से? ये तो फिर वहां के जो डेमोक्रेट, जो वहां के सोशलिस्ट माइंड सेट के लोग हैं, ये तो उन्हीं को क्वेश्चन होगा कि वो क्यों नहीं वहां पे काउंटिंग कर रहे। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट अल्टी दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू होल्ड एवरीथिंग। दिस इज अ रेवोल्यूशन इज ऑन द स्टेक एट द मोमेंट राइट नाउ। अच्छा ये तारड़ साहब, ये ना अवाम के लिए और खासतौर पे पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि अमेरिकन डेमोक्रेसी और अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम को बड़ा शफाफ और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट समझा जाता था। तो आपको लगता है कि वहां की एस्टैब्लिशमेंट इतनी मजबूत है कि वो इस हद तक इंतखाबात पे छेड़खानी कर सके? देखिए उसमें इंसानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो हर जगह पे एक जैसी होती है। करप्शन जो है, जब अपॉर्चुनिटी होती है तो साथ उसमें करप्शन हो जाती है। अमेरिका में भी लोग वही काम कर रहे हैं जो आप शलवार कमीज पहन के कर रहे हैं, क्योंकि जरूरतें चीजें वो तो सारी वही है, माइंडसेट तो वही है। इस वक्त अमेरिका में सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है कंजर्वेटिज्म वर्सेस सोशलिज्म, और ये पूरा एक चल रहा है सिलसिला, एक पूरी गेम चल रही है। उसमें देखें अब क्या बनता है। मार खाएगा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आए थे। जीडीपी ग्रोथ अभी एक हफ्ता पहले आई है 33.1%, लेकिन मीडिया उसको कवरेज नहीं दे रहा। फिर एक कसूर तो फिर आप देख रहे हैं कि अमेरिका किस साइड पे जा रहा है, दुनिया किस साइड पे जा रही है। नेशनलिस्ट मूवमेंट हर मुल्क में चली थी, लेकिन अब देखें कौन कौन से ममालिक इनसे फायदा उठाते हैं, और किन ममालिक जो दोबारा एस्टैब्लिशमेंट और करप्ट पॉलिटिशियंस के हाथ में दोबारा चले जाते हैं। 47 साल का एक्सपीरियंस वॉशिंगटन डीसी का, जरूरत से ज्यादा एक्सपीरियंस है जी, जरूरत से ज्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक। साजिद तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद खुशाब में एक बैंक मैनेजर को कत्ल किया गया, इल्जाम था गुस्ताखी का। क्या हुआ, कहीं क्या उस शख्स से गुस्ताखी की थी या नहीं की थी? उलमा कराम भी हमारे साथ मौजूद होंगे और रिपोर्ट भी लेंगे इस वक्फे के बाद। इसे खबर थी कि लेकर चरागे मुस्तफवी, जहां में आग लगाती फिरेगी बूलाहबी। खबर यह है नाज़रीन कि पंजाब के शहर खुशाब के इलाके कायदाबाद में तौहीने मजहब का इल्जाम लगाकर बैंक के मैनेजर को बैंक के ही सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल कर दिया। बैंक मैनेजर को कत्ल करने के बाद पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया है कि मैनेजर को तौहीने मजहब के इल्जाम में कत्ल किया है। कत्ल के बाद सामने आने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड खामोशी से बैंक मैनेजर के सामने बैठा है। अचानक सिक्योरिटी गार्ड उठा और फायरिंग कर दी। करीब खड़ा दूसरा गार्ड आगे बढ़ता है, रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक मकामी बैंक का मैनेजर खुद ही अपनी अदालत लगाकर अपना ही फैसला सादिर कर देता है। वाक़े के बाद दर्ज एफआईआर में मकतूल के भाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने वाक़े वाले दिन अपने मकतूल भाई को बैंक के बाहर उतारा और थोड़ी देर में फायरिंग की आवाज़ आई, जिस पर मैं उतरा
تو اس وقت دیکھا ملزم احمد نواز مقتول پر براہ راست فائرنگ کر رہا تھا۔ درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ واقعے کی وجہ اناد سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے ڈیوٹی پر تاخیر سے آنے پر مقتول کی جانب سے ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب سہیل سکھیرا سیکیورٹی گارڈ کا یہ موقف ضرور ہے کہ عمران حنیف نامی بینک مینیجر کو توہین مذہب کی وجہ سے قتل کیا گیا، مگر اس کی تصدیق کے لیے گواہان یا شواہد موجود نہیں۔ پولیس ہر پہلو سے تحقیقات کرے گی جن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی فیر انکوائری کریں گے اللہ کے فضل سے، اور بالکل جس بندے کا جو قصور ہوا اس کو اسی طریقے سے نثاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خوشاب میں پیش آنے والے واقعے کے بعد مقامی علماء کا بھی موقف سامنے آیا، جن کے مطابق لگائے گئے الزامات کی حقیقت ابھی واضح نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا سنیے۔ علماء نے یہ دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، خواہ کسی پر گستاخی رسول کو لیبل نہیں لگانا چاہتے، اور ملزم جس دفعہ کے تحت ایف آئی آر کا مرتکب ہوا صرف وہی دفعہ لگایا جائے۔ واقعے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی طاہر اشرفی کا موقف بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ بینک مینیجر کو ذاتی اناد کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ اس طرح کے مجرموں کو جو مذہب کا نام لے کر اپنا ذاتی پاگل پن اور ذاتی عداوت پوری کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان جو ہے اس بارے میں بڑی واضح رائے رکھتی ہے۔ اس شخص کے خلاف قانون کے مطابق انشاءاللہ کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کے بیان کی تصدیق مقتول بینک مینیجر عمران حنیف کے ماموں راجہ فیاض کی جانب سے بھی سامنے آئی ہے۔ قتل کے بعد اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مقتول عاشق رسول تھے، ان کو ناحق ذاتی اناد کی قتل کیا گیا۔ ملک عمران حنیف بینک مینیجر قید آباد میرا سکا بھانجا ہے، جس کو گن مین نے فائر مارا ہے اور ذاتی رنجش کی بنا پر مارا ہے، اور وہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ عاشق رسول نہ ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ میں الفن کہتا ہوں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، لہٰذا یہ صحیح تحقیقات کی جائے اور اس کا جرم سامنے لایا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے۔ مقتول کے بھائی نے بی بی سی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ دوہرا ظلم ہوا ہے، ایک تو میرا بھائی قتل ہوا اور دوسرا اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم اس وقت اپنے خاندان کی جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے پریشان ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ مقتول کے بینک مینیجر کے نماز جنازہ کے موقع پر بھی لوگوں نے بڑی تعداد میں جنازے میں شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر گواہی دی کہ مقتول ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ سب کو دیکھ لیں، وہاں سے لے کر یہاں تک یہ بھرا ہوا ہے، یہ سارے ہاتھ اٹھا کے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایمان والا تھا۔ ان کے گھر میں ان کی اماں جان قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہیں۔ لوگوں کو جیسے جیسے علم ہوتا گیا ویسے ویسے یہ دیکھیں ابھی تک لوگ آ رہے ہیں، بازار سے آ رہے ہیں، یہ اس محبت کی وجہ سے آ رہے ہیں، یہ اس کے ناحق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ قتل ناحق کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی حمایت میں آ رہے ہیں اور اس جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ مقتول مینیجر عمران کی فیس بک پروفائل پر جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا والہانہ اظہار موجود ہے۔ ناظرین، آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر میں وہ پوسٹ دکھاتا ہوں، فیس بک پوسٹ، یہ آپ دیکھیے گا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جامع ترمذی، یعنی احادیث کو کوٹ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ڈی پی بھی وہی لگائی ہوئی ہے۔ آگے چل کے ایک اور حدیث، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، یہاں پر بھی حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ایک اور جگہ حدیث شیئر کی جا رہی ہے، مولانا طارق جمیل کے پیج سے محمد عمران حنیف حدیث شیئر کر رہے ہیں جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور کہا گیا کہ کیا ہم اس شخص یعنی عثمان بن عفان سے حیا نہ کریں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ آگے آپ دیکھیں، آپ یہ ڈی پی دیکھ لیں، ڈی پی میں بھی بار بار جو ہے وہ عشق رسول کا اظہار ہو رہا ہے۔ ایک اور جگہ یہ عمران صاحب جو ہیں اپنے فیس بک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ صحیح بخاری کو کوٹ کر کے جو ہے وہ انہوں نے حدیث کو شیئر کیا۔ ایک اور حدیث آگے، اب یہ ایک ایسا شخص جس کی میں آپ کو فیس بک پوسٹ دکھا رہا ہوں جس پہ گستاخ رسول ہونے کا الزام لگایا گیا۔ ناظرین،
پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو مسلمان بنایا اور آج ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. یہ ایک مطلب طویل سلسلہ ہے ان فیس بک پوسٹ کا جو اللہ کے نبی کے حوالے سے عمران حنیف مقتول کیا کرتے تھے, اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا کرتے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ فیاض صاحب جو ماموں ہے مقتول عمران کے, اور ہمیں جوائن کیا ہے عالم دین جناب علامہ راغب نعیمی صاحب نے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. راجہ صاحب, پہلے تو تعزیت ہماری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. مجھے پتہ ہے آپ کے لیے مشکل وقت ہے, لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ تک یہ واقعہ کس طرح پہنچا, ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کہ قید آباد بینک مینیجر میرا بھانجا حنیف عمران کو گن مین نے گولی مار دی اور بے گناہ قتل کر دیا اپنی ذاتی رنجش پر. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے گا راجہ صاحب, عمران حنیف صاحب کیسے آدمی تھے؟ ان پہ الزام جو لگایا, جس شخص سے ان کو مارا اس سے بڑا سنگین الزام لگایا, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ کیسے آدمی تھے؟ عمران حنیف بینک مینیجر قید آباد ایک سچا عاشق رسول تھا اور میلاد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا اور 5 ٹائم کا باجماعت نمازی تھا اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا بینک میں پہلے آتے شروع میں ہی, اور عاشق رسول تھا, اور اس کا جنازہ آج گواہی دیتا ہے کہ وہ واقعی عاشق رسول ہے. ٹھیک, اچھا, میں آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں, اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں یقیناً ایسا ہی ہوگا. اچھا, مجھے بتائیے گا اب اس وقت چاہتے کیا ہیں آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور اس کی والدہ اس وقت بھی مدہوش ہے کیونکہ اس کا جوان بیٹا تھا اور غیر شادی شدہ تھا, اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں جلد سے جلد ہمیں انصاف ملے, اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک اور پیغام دیتا ہوں, یہ اسمبلی میں بل پاس ہونا چاہیے کہ آئندہ کسی کے بیٹے کو ایسے بے دردی سے قتل نہ کیا جائے. لہٰذا میں بار بار گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا جلد سے جلد انصاف دیا جائے. ٹھیک ہے, میں آپ کے دکھ میں, آپ کے اس غم میں برابر کے ہم شریک ہیں. علامہ راغب نعیمی صاحب, علامہ صاحب, یہ کیوں اس طرح سے ہو چکا ہے, یہ ماحول ایسا کیوں بن گیا؟ لوگ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ علماء سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, آپ لوگ اتھارٹی ہیں, آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا کسی نے ایسی بات کی ہے, وہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے نہیں آتی ہے. لوگ آپ سے رجوع نہیں کرتے ہیں, لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ رجحان کیوں بڑھا علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں جامعہ نعیمیہ کی انتظامیہ اور علماء کی طرف سے شہید ہونے والے اس نوجوان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کروں گا کہ انہیں ظلماً قتل کیا گیا ہے, اور کسی بھی اعتبار سے اب تک کے جو شواہد ہمارے سامنے ہیں ان کا تعلق توہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے حوالے سے نہ ہے, اب تک کے جو شواہد ہیں. اور جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے 2 میں سمجھتا ہوں کہ ممکنہ جوابات ہیں. ایک بات تو یہ کہ بعض جماعتوں کی مذہبی معاملات پر اسٹریٹ فارورڈ لائن لینے سے ہر عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ جب بھی اس کے ذہن میں جو توہین کا تصور ہے وہ بگڑے گا یا اس کے برخلاف بات کی جائے گی تو وہ اپنے تئیں توہین کا فتویٰ صادر کرتے ہوئے یہی کچھ کرے گا جو اس گارڈ نے حنیف صاحب شہید کے ساتھ کیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کو اتنا پولرائز کر دیا ہے اور اس کو اتنا نچلے لیول کے اوپر لے کر آ گئے ہیں کہ ہم ہر شخص کو مفتی کی ڈگری اس کے ہاتھوں میں تھما دی کہ بھائی تو خود ہی فیصلہ کرے گا کہ یہاں پہ تیرا دل کیا کہتا ہے,
اور جو تیرا دل کہتا ہے تو نے اپنے دل کے کہے کے اوپر عمل کر لینا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ معاملہ جذبات کا نہیں ہے، یہ معاملہ انسانی جان کی حرمت کا ہے، اور انسانی جان کی حرمت کا مقام و مرتبہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے. اور پھر جب انسانی جان کی حرمت کا مسئلہ ہے تو پھر ریاست یا خلیفہ کے علاوہ کسی اور کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ اتنا انتہائی اقدام اپنے ہاتھوں میں لے کر کرے. جب پاکستان میں ہمارے پاس قانون توہین رسالت یا اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، بلاسفیمی لا موجود ہے، بلاسفیمی لا کے حوالے سے سزائیں موجود ہیں، تو سب سے پہلے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو اسے لا کو پرووک کرنا چاہیے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اپنی تمام تر حجتیں پہلے پوری کر لینی چاہیے، نہ کہ انتہائی اقدام کو سب سے پہلے کر دیا جائے. معاشرے کے فیبرک کو اس طرح کے غازی انتہائی نقصان پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے مثال بنتے چلے جا رہے ہیں. جہاں کہیں پر آپ کی کوئی ذاتی رنجش ہے، پرخاش ہے، آپ بس اس بلاسفیمی لا کو آڑے میں لیتے ہوئے جو اپنے دل میں آئے وہ کر دینے کے لیے ہر بندہ ہمیں تیار نظر آ رہا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے یہ قانون کے اعتبار سے علامہ صاحب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور میں اسٹیبلش کرتا چلوں، یہ بات آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، میں اسٹیبلش کرتا چلوں کہ یقینی طور پہ اگر کسی نے گستاخی کی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں سزا ہونی چاہیے. ملکی قانون اور آئین کے مطابق جو بھی سزا ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے، اور اس پہ اسٹیٹ کو میک شیور کرنا چاہیے کہ ایسے کیسز کو التوا میں مت ڈالے، ایسے کیسز کا جلد از جلد فیصلہ بھی کرے. لیکن علامہ صاحب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا علماء کا یہاں پہ کردار مزید نہیں بڑھ جاتا کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام ریاست کا ہے، ان کا نہیں ہے، اگر ایسا معاملہ کہیں پیش آتا ہے تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کروں گا. علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو عامت الناس کے سامنے ازر من الشمس کر دیں کہ یہ سارے کے سارا معاملہ اسٹیٹ کا ہے، سارا کا سارا معاملہ عدالتوں کا ہے جو اس بات کا فیصلہ کریں. لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے، جس طرف آپ نے ضمن اشارہ بھی کیا، کہ عدالتیں اس طرح کے معاملات میں التوائے کار نہ کریں، اس طرح کے معاملات میں وہ انتظار اور دیکھو کی پالیسی پر عمل نہ کریں. جو اسٹریٹ فارورڈ معاملہ ہے، اگر کہیں پر بلاسفیمی ہے تو کیٹیگوریکل اس کو ڈسکرائب کریں اور اس کو کہیں کہ ہاں ہے، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ کیٹیگوریکلی کہیں کہ یہاں پہ نہیں ہوئی ہے اور اس بندے کو آزاد کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے افراد جو کہ علماء کی بھیس میں، علماء کے لبادے کے اندر، علماء کی صفوں میں موجود ہیں، ان کی تھوڑے سے اس سٹانس نے معاشرے کے اس فیبرک کو ازحد خراب کر دیا ہے، جس میں ایگزیجریٹ کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ حکومتیں اس طرح کے معاملات کے اندر التوائے کار کا طریقہ اختیار کرتی ہیں اور اس طرح کے معاملات میں بالعموم فیصلہ نہیں دیا جاتا. اور اگر ہم ہسٹری دیکھیں، ہم ریکارڈ کو دیکھیں، ہمیں ریکارڈ بھی کہیں پر کچھ اسی قسم کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں، اور بہت میں کیٹیگوریکلی کلیئر ہوں اس معاملے کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس طرح کلیئر ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں پر بھی ایسا معاملہ پیش آئے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، عدالت سے رجوع کرنا چاہیے، انتظامیہ کو پرووک کرنا چاہیے، تاکہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہو، نہ کہ اس طرح کے فیصلے لوگ اپنے ہاتھوں سے کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کا فیاض صاحب، رجا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر ناظرین جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ذات پر نہیں، آپ کے پاؤں کی دھول پر بھی ہماری جان، مال، آل، اولاد، ماں باپ سب کچھ قربان.
ان کی حرمت سے بڑھ کر کسی مسلمان کے لیے اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا, التجا کروں گا حکومت وقت سے, اپنی عدلیہ سے, کہ توہین کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ان کے پاس آتے ہیں پلیز ان کو جلد از جلد نمٹایا کریں. اس پہ جو موجود ابہام ہو جاتا ہے جب کسی کو التوا کا شکار کیا جاتا ہے, وہ بھی سبب بنتا ہے اس طرح کے واقعات کا. اور جو سزا آئین میں درج ہے, موت کی سزا آئین میں درج ہے, اس سزا کو مکمل کیا جائے. میں یہ دوبارہ ریکویسٹ کروں گا تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہ اس طرح کے واقعات میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, قانون پر بھروسہ رکھیں, عدالتوں پر بھروسہ رکھیں, اور عدالتیں بھی عوام کے بھروسے پر پورا اتریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.